بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کی جو تازہ ترین جنگی صورتحال ہے، اس پہ مسلمان جو ہیں وہ خوش بھی ہیں اور حیرت زدہ بھی ہیں۔ حیرت زدہ تو اس لیے ہیں کہ اتنا اسلحہ یکدم فلسطین کے پاس سے کیسے نکل آیا، اور خوش اس لیے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد تمام دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ ان کی آرزو تھی کہ فلسطین کی طرف سے بھی ایسا حملہ ہو، ایسے راکٹ داغے جائیں جو اسرائیل کے قدم اکھاڑ دیں۔ تو ایسا حملہ تو ہوا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ اسلحہ آیا کہاں سے، اس پہ ہم بات کریں گے، اور آپ کو جو انٹرنیشنلی جو معلومات سامنے آ رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے۔ لیکن جو بنیادی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہاں آپ بھی خوش ہوں، میں بھی خوش ہوں کہ فلسطین کی طرف سے کم و بیش اس وقت تک 8,000 راکٹ جو ہیں وہ فائر کیے جا چکے ہیں، اور جس سے بڑے پیمانے پہ اسرائیلیوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، ان کے کئی جو ہے بڑی بڑی بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں، اور بلڈنگ کے اندر سوئے ہوئے رہائش پذیر لوگ جو ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ بالکل ماضی میں جس طریقے سے اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا ہے، ماؤں بہنوں بچوں کے ساتھ انہوں نے کوئی ایک جیسا سلوک کیا ہے، وہ فلسطین کے جو مجاہدین ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے شہید کرتے رہے، اور ان کے بچوں کو بھی اور ان کے اہل خانہ کو بھی۔ لیکن ناظرین، یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ یکدم جو ہے یہ طاقت جو ہے کیسے آ گئی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رشیا جو ہے وہ فلسطین والوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب آپ اگر اس تناظر میں دیکھیں تو رشیا اس وقت یوکرین وار میں جو ہے پھنسا ہوا ہے، پیوٹن وہاں پہ بری مشکلات کا شکار ہے، اور اسی دوران وہاں پہ ویگنار گروپ نے بغاوت بھی کی تھی، اگرچہ ان کا جو لیڈر تھا اس کو مار دیا گیا ہے، لیکن رشیا کے اتنے حالات ایزی نہیں ہیں کہ وہ بڑے پیمانے پہ اسلحہ جو ہے وہ فلسطین پہنچا سکے اور وہاں پہ عدم استحکام کی صورتحال پیدا کر سکے اور اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکے۔ رہی بات دوسری یہ کہ چائنا ایسا کھیل کھیل سکتا ہے، لیکن چائنا چونکہ ایک کاروباری ملک ہے، چائنا اپنے کاروبار کو فروغ دینا چاہتا ہے، اور چائنا نے پچھلے جو ترقی کی ہے اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے بعد کیا ہے، اور چائنا اپنی معیشت کی وجہ سے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے قابل ہوا ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں۔ ویسے بھی 7 ممالک جن میں سعودی عرب بھی سر فہرست ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو راکٹ فائر کیے گئے ہیں، جو وہاں پہ اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے فلسطینیوں کی طرف سے، وہ امریکی ساختہ ہے۔ اور یہ کیسے، وہ کہا جو بڑے دفاعی ماہرین جو انٹرنیشنل تبصرے کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اسلحہ جو ہے وہاں پہ رہ گیا تھا افغانستان میں، اور وہاں سے پہنچا ہے فلسطین، وہاں سے ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اب سوال تو پھر یہ بھی پیدا ہوگا کہ امریکہ سے یہ پوچھا جائے گا کہ جب افغان وار تھی، جب رشیا وہاں پہ گھسا ہوا تھا، تو جو ہی رشیا جو ہے ٹوٹ گیا تھا، اس کو شکست ہو گئی تھی، تو امریکہ اس وقت بھی افغانستان کو لاوارث کر کے چھوڑ گیا تھا، لاوارث چھوڑ گیا تھا۔ پھر بعد کے جو حالات ہوئے، اور اس پہ امریکہ کی طرف سے معافی بھی مانگی گئی تھی کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، افغانستان کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ لیکن اب جب وہ طالبان کو فتح نہیں کر سکے اور طالبان ڈٹے رہے 20 سال تک، اور بالآخر امریکہ کو وہاں سے جانا پڑا، اور کہا جا رہا ہے کہ جی امریکہ اپنے توپ، ٹینک اور جدید جو ترین جو اسلحہ تھا وہاں پہ چھوڑ گیا تھا، تو پھر عالمی برادری اب یہ بھی سوال اٹھائے گی کہ کیا امریکہ اتنا لاپرواہ ہے کہ وہ جہاں جاتا ہے پھر وہاں پہ اپنا اسلحہ بھی چھوڑ آتا ہے تاکہ وہ کسی اور ملک کے ہاتھ لگ جائے، پھر وہ پوری دنیا میں ایک نئی جنگ کا باعث بن جائے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ جو امریکہ نے افغانستان میں جو جنگ لڑی اس میں بھی امریکہ کا فائدہ تھا، چونکہ امریکہ نے اپنا سارا اسلحہ جو وہاں پہ افغانستان میں آزمایا، اس کی ادائیگی تو نیٹو ممالک نے کی تھی، نیٹو کی افواج وہاں پہ تھیں۔ اور ناظرین، جو بھی جنگ ہوتی ہے جس کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہوتا ہے، اس میں امریکی فوجی جو ہیں وہ کم مارے جاتے ہیں، نیٹو ممالک کے جو فوجی ہوتے ہیں وہ زیادہ تعداد میں مارے جاتے ہیں، چونکہ نیٹو ممالک کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور ویسے بھی جو امریکہ کا معاہدہ ہے اس کے مطابق نیٹو ممالک جو ہیں وہ اسلحے کے سارے اخراجات جو ہیں سب پہ ڈال دیے جاتے ہیں، لہٰذا امریکی جو فیکٹریاں ہیں جہاں اسلحہ بنتا ہے تو ان کے اندر جو اسلحہ بنایا جاتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آزمایا جائے۔ اور پھر ناظرین، آپ کو یہ بھی ماضی میں دیکھنا چاہیے کہ جب ایران عراق جنگ تھی تو امریکہ عراق کی سرپرستی کر رہا تھا، صدام حسین کو اسلحہ جو ہے وہ فراہم کر رہا تھا، تو عراق نے بھاری مقدار میں جو اسلحہ خریدا امریکہ سے، اس کی بھاری قیمت بھی چکائی، اور بعد میں یہ بھی انسانوں نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ اسی صدام حسین کے ذریعے امریکہ نے کویت پہ قبضہ کروایا، اور پھر اسی کویت میں
बेशुमार बमबारी की, यानी अपने असले की फैक्ट्रियाँ वहाँ पे खाली कर दी, और फिर एक मरतबा जो अपने उसके इत्तेहादी ममालिक हैं उनको कहा कि जनाब पैसे पूरे करो। और अब मसला ये था कि अरब में ये एक सुलगता हुआ इशू है, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो तनाज़ा है, जो जंग है, ये एक सुलगता हुआ इशू है। और अगर ये सुलह हो जाए तो अमेरिका का फिर मौक़िफ़ ये है कि फिर वो अपना असला कहाँ बेचेगा, एक बात। दूसरा नाज़रीन, ये भी आपको ज़हन में रखना चाहिए कि अमेरिका भी पाकिस्तान की तरह डिफ़ॉल्ट के तकरीबन करीब है, और अमेरिका ने जितने कर्ज़े लिए हुए हैं बशमूल IMF से, वो सारे के सारे यहूदी बैंकों से उसने लिए हुए हैं। यानी इसराइल जो है वो अमेरिका को कंट्रोल करता है, अमेरिकी पॉलिसियों को कंट्रोल करता है, और पूरी दुनिया में जो रजीम चेंज होती है वो इसराइल उसके पीछे खड़ा होता है, और वो अमेरिकी जो सदूर हैं उनको ब्लैकमेल करता है। और नाज़रीन, मेरी इस बात को आपको यहाँ से भी तक़वियत मिलेगी कि ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात का इतराफ़ किया था कि जो अमेरिकी जर्नैल हैं बड़े पैमाने पे ये जो असले की फैक्ट्री हैं वो अपना असला बेच के उसमें बड़े पैमाने पे कमीशन खाते हैं। लिहाजा अब चूँकि अमेरिका के ऊपर डिफ़ॉल्ट की नादहिंदगी की एक तलवार लटक रही थी, और फिर अगर अरबों और इसराइल के दरमियान सुलह हो जाए तो फिर उसको पता है अमेरिका को कि फिर उसने अपना असला कहाँ बेचना है। चूँकि इधर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में तो काफ़ी अरसे से वो अपना सौदा बेच बेच के थक गया था, और अब दोबारा कोई ऐसा बहाना नहीं था। अभी तो साल डेढ़ साल हुआ वो वहाँ से दुम दबा के सुलह करके जो है, सुलह करके क्या भागा, मतलब यहाँ से वो उसने अपने मफादात समेटे, अपना सारा असला बेचा है, सारा असला इस्तेमाल किया, उसके पैसे लिए, डॉलर लिए, और यहाँ से चला गया। और अब चूँकि उसने इसराइलियों से जान छुड़ानी है, यहूदियों से जान छुड़ानी है, तो ये जो कहा जा रहा है कि ये जो वहाँ पे फ़लस्तीनी असला इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो असला है जो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल अमरीकी अफवाज करती रहीं, नेटो अफवाज करती रहीं, और वो वहाँ से अब पहुँच गया है फ़लस्तीन। तो क्या पूरी दुनिया अंधी थी कि यहाँ से असला जनाब अली जो असला छोड़ गए, या तालिबान जो हैं वो इतने अकल के अंधे थे कि जो असला पड़ा हुआ था उन्होंने कहा यार पड़ा रहने दो, तो इसको जहाज़ भरो और ये फ़लस्तीन पहुँचा दो। तालिबान को तो खुद अभी अपना दफा मजबूत करने के लिए ऐसे असले की ज़रूरत थी, और वैसे भी अमरीकी जाते जाते कोई असला बिल्कुल काबिल इस्तेमाल करके नहीं छोड़ गए होंगे, उसके बाद सत्यानाश करके छोड़ के गए होंगे, और जो काबिल इस्तेमाल होगा वो तालिबान के इस्तेमाल में आ गया होगा। लिहाजा अमरीका की अब जो ताज़ा तरीन पॉलिसी है, आज नहीं तो कल आने वाले कुछ दिनों में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अमरीका ने इस मामले को आगे बढ़ाया, और बढ़ाया कैसे। वह हमारे लिए तो चले, अमेरिका उधर से भी अरसा दराज से सरपरस्ती करता रहा इसराइल की, तो अगर फ़लस्तीनियों की सरपरस्ती की है, उनको असला फराहम किया, अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका अब अपने दोहरे मफादात हासिल करेगा। एक तो ज़माना अमन में असला जो बेचा जाता है, किसी भी मुल्क से आप ख़रीदें असला, फ्रांस से ख़रीदें या किसी और मुल्क से, बरतानिया से ख़रीदें, अमेरिका से ख़रीदें, ज़माना अमन में उसकी कम कीमत होती है, लेकिन ज़माना जंग जो होता है, जो जंगी हालात होते हैं, उसमें असले की कीमत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इस वक्त जो है इसराइल की बहुत बुरी हालत है। जो मिसाल के तौर पे अगर $10,000 का अमेरिका ने इसराइल को देना था, अब तो मर्जी की कीमत अमेरिका लिखेगा कि जनाब इतने डॉलर में दूंगा, और जो बैरी बेड़ा वहाँ से रवाना किया गया है अमेरिका की तरफ से इसराइल की मदद के लिए, वो बड़ा उस भारी पड़ेगा इसराइल को, क्योंकि उसकी बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। और ये भी अच्छी बात है कि इसराइल जो है वो पहली दफ़ा इतने दबाव में आएगा, और अमेरिका जो है वो इसराइल के दबाव से निकलने में कामयाब हो जाएगा। और इसराइल चूँकि अपनी मर्ज़ी की, जैसा कि इसराइल ही की ख्वाहिश पे सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, और सद्दाम हुसैन को बेगुनाह जो है वो फांसी दे दी गई। इसी तरह शाम में जो अफरा तफरी हुई, फिर लीबिया में जो अफरा तफरी हुई, यानी ये सारे खेल जो हैं, इन खेलों के पीछे जो है वो इसराइल ही था। लेकिन अब चूँकि इसराइल जो है वो ख़तरे की घंटी, खुद नेतन्याहू के हवाले से भी अमेरिका की पॉलिसी थी कि अमेरिका इसको हटा के अपनी मर्ज़ी का वहाँ पे कठपुतली वज़ीर आज़म लाना चाहता था, लेकिन नेतन्याहू एंड कंपनी का मौक़िफ़ यह है कि तुम्हारी मईशत तो हम चला रहे हैं। लिहाजा अमेरिका चूँकि सुपर पावर है, अमेरिका को अपनी सुपर पावर बरकरार रखने के लिए ऐसे खेल रचाना पड़ते हैं। तो अमेरिका ने ये खेल रचाया है, इसका फ़ायदा जो है यकीनी तौर पर फ़लस्तीन के अवाम को, फ़लस्तीन के मुजाहिदीन को और मुसलमानों को यकीनी तौर पे पहुंचेगा। और अब पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं, जो अवाम है, वो तो जहाद के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे अफ़गान हुकूमत की तरफ से, तालिबान हुकूमत की तरफ से
راستہ مانگا گیا ہے مختلف ممالک سے تاکہ ہم وہاں پہ جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن اگر طالبان کو راستہ مل گیا تو پھر بے شمار لوگ جو ہیں مختلف ممالک سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، انڈیا سے، اور بھی ممالک ہیں، عرب ممالک سے، وہ پہنچ جائیں گے وہاں پہ اس جہاد میں حصہ لینے کے لیے۔ اور جب یہ جنگ پوری طریقے سے، ابھی تو اس کا آغاز ہے، جب یہ جنگ پورے طریقے سے سج جائے گی، پھر مختلف قوتیں جو ہیں وہ ایک ایک کی پوزیشن لے لیں گی، اور جب ایک دو دھڑے واضح طور پہ لڑتے ہوئے نظر آئیں گے، یقینی طور پہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا آپ کو، چونکہ یہ جنگ سلگائی امریکہ نہیں ہے، لیکن امریکہ کھڑا اسرائیل کے ساتھ نظر آئے گا، اس لیے کہ وہ اسرائیلی ہی ہیں جو مہنگے داموں امریکہ کا اسلحہ خریدیں گے، اور امریکہ نے جتنی ادائیگی اسرائیل کو کرنی ہے قرضوں کی صورت میں، جب یہ جنگ رکے گی آپ دیکھیں گے کہ امریکہ بالکل پوتر ہو کے نکل جائے گا، کہ بلکہ امریکہ نے الٹا اسرائیل سے پیسے لینا ہوں گے۔ اسرائیلی جو ہیں وہ امریکہ کے مقروض ہو جائیں گے اس جنگ کے بعد، لیکن اس جنگ کے بعد اسرائیلی امریکہ کے تو مقروض ہوں گے، لیکن اس وقت تک ہم جو ہیں مسلمان، یعنی فلسطین کے عوام، فلسطین کے مجاہدین اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ اپنا ماضی کا کافی قرض جو ہیں وہ چکا چکے ہوں گے، جو اسرائیلیوں نے مسلمانوں پہ چڑھایا ہے، ان کے بچوں کو مار کر، ان کے نوجوانوں کو قتل کر کے، ان کے بزرگوں کو شہید کر کے، پھر ان کے جو خواتین ہیں ان کی بار بار بے حرمتی کر کے، یہ قرض تھا ساری امت کے اوپر۔ تو اس جنگ کے اندر بے شک یہ جنگ امریکہ نے سلگائی ہے، اور امریکہ اپنے قرضے اتارنا چاہتا ہے، یقینی طور پہ فلسطین بھی اور مسلمان بھی اپنا قرض ضرور چکائیں گے۔ تو ناظرین، یہ بڑی دلچسپ جنگ ہے، اور اس میں دلچسپ حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں، اسی لیے پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ ورطہ حیرت میں ہیں کہ 8,000 راکٹ جو ہیں وہ کہاں رکھے فلسطین نے، جہاں بھی رکھے لیکن ٹھوکے ٹھیک ٹھیک نشانے پہ ہیں، آپریشن زبردست کیا ہے۔ بہرحال اب دیکھیں جو معاملہ آگے بڑھے گا یہ گمبھیر ہوتا چلے گا۔ اب میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب کی اپیل پہ، ترکی کی اپیل پہ، یا رشیا یا چائنا کی اپیل پہ، ایون اقوام متحدہ کی اپیل پہ یہ معاملہ رکے گا، کیونکہ جنہوں نے یہ آگ سلگائی ہے وہ اپنے پورے مفادات حاصل کرنے کے بعد ہی اس آگ کو ٹھنڈا ہونے دیں گے، لیکن اس آگ کے ٹھنڈا ہونے تک جو انتقام کی آگ فلسطینیوں کے اندر جل رہی ہے وہ بھی اپنا کافی خسارہ پورا کر چکی ہوگی، اور اس آگ میں کافی یہودی جو ہیں وہ جل چکے ہوں گے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔